السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے عورت کی مہر سے متعلق۔ چونکہ آج کل اس کے بارے میں بہت ہی غفلت برتی جاتی ہے کہ بہت سے لوگ عورت کا مہر تو طے کرتے ہیں شادی کے وقت، لیکن اس کو ادا نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ادا نہیں کر پاتے، اس سے پہلے دونوں میں سے کسی ایک کا یا تو شوہر کا یا بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یا تو زندگی کے اندر ہی معاف کروانے کے چکر میں رہتے ہیں شوہر لوگ، یا پھر جب انتقال کا وقت آتا ہے یا انتقال کے بعد جب جنازہ نکالنے کا وقت آتا ہے تب جا کر جنازے کے پاس جا کر اس کو معاف کروایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عورت سے مہر جو اس کا حق ہے اس کو معاف کروانا کیسا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مہر ادا کرنے سے پہلے دونوں میں سے کسی کا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب مہر کیسے ادا کی جائے، یا اگر عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی مہر کی رقم کا کیا کیا جائے۔ یہ تین چیزوں کے متعلق گفتگو کرنا اور مسئلہ بتانا مقصود ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ عورت کے جو مہر ہے وہ عورت کا حق ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو ان کی مہر خوشی خوشی ادا کی جائے۔ چونکہ بہت سارے علاقوں کے اندر ہمیں دیکھنے بھی ملا اور بہت سے لوگوں سے یہ سننے میں بھی آیا کہ شادی کے وقت عورت کے مہر جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں طے تو کیا جاتا ہے، لیکن ان کو ادا کرنے کی شوہروں کی جو ہے ذرہ برابر ارادہ نہیں ہوتا اور وہ بعد میں ادا بھی نہیں کرتے، اور پھر اپنی بیویوں کے اوپر اکراہ کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں کہ بھئی آپ کی مہر جو میرے ذمہ ہے وہ معاف کر دی جائے۔ تو اس آیت کے تحت کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کو ان کی مہر خوشی خوشی ادا کرو، اس کی تفسیر کے اندر حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی زبردستی اپنی بیوی سے اس کے حق کے مہر جو ہے وہ معاف کرواتا ہے تو یہ معاف کروانے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے کسی دوسرے کا مال اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک کہ اس کا نفس کی خوشی اس کے اندر شامل نہ ہو۔ تو یہ بھی جو ہے زبردستی معاف کروانا یہ اسی کے اندر آتا ہے اور یہ شوہر کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اب آدمی کو پتہ کیسے چلے گا کہ وہ خوشی سے معاف کر رہی ہے، تو اس کے بارے میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ اس کے بہترین شکل اور صورت یہ ہے کہ مہر کی رقم بیوی کے ہاتھ میں دے دی جائے، اس کے بعد اگر وہ خوشی سے اس کو کوئی دباؤ کیے بغیر، کوئی زبردستی کیے بغیر اگر وہ خوشی سے وہ رقم شوہر کو واپس کر دیتی ہے یا اس کے اندر سے آدھی رقم یا کچھ رقم واپس کر دیتی ہے تو پھر اس کی اجازت ہے، پھر اس کو آپ کے لینے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ تو بات ہوئی مہر معاف کروانے کے بارے میں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کو مہر ادا نہیں کیا، اس سے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے غم کے اندر اور شوہر سے جدائی کے غم کے اندر عورت کا سینہ اس وقت اتنا نرم ہو جاتا ہے، اور غم کی حالت کے اندر جب اس کو جنازے کے پاس لایا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی مہر جو ہے وہ معاف کر دیں تاکہ جنازہ اٹھانا مشکل نہ ہو، ان کو وہاں قبر کے اندر عذاب نہ ہو، طرح طرح کی اس کے سامنے وعیدیں بھی بیان کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ عورت ڈر جاتی ہے اور وہ پھر مہر کو معاف کر دیتی ہے۔ حالانکہ علماء کرام نے لکھا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ اس معاف کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس صورت کے اندر اب شوہر کے اور اس مرد کے وارثین کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے ذمے یہ بات ضروری ہے کہ مرد نے جو مال چھوڑا ہے وراثت کے اندر، پہلے وہ
اس کی بیوی کی مہر کی رقم ادا کرے، اس کے بعد بقیہ وراثت کے مال کی وہ تقسیم کرے، یہ ضروری ہے۔ تیسری بات یہ کہ اگر بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر نے اس کی مہر کی رقم ادا نہیں کی، اس سے پہلے بیوی کا انتقال ہو گیا، تو اب مہر کی رقم کا کیا کرنا ہے؟ تو اس صورت کے اندر بھی معاف کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس صورت کے اندر عورت کی مہر کی رقم جو ہے وہ عورت کے مال کے اندر ترکے کی شکل میں چلی جائے گی، اور عورت کے جتنے ورثہ ہیں ان ورثہ کے ہاتھ میں جو مال آتا ہے اس مال کے اندر اس رقم کو بھی یعنی مہر کی رقم کو بھی شامل کیا جائے گا، اور شرعی حصوں کے مطابق وہ تمام کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی مرد مہر کی رقم ادا کرنے سے پہلے انتقال کر جاتا ہے تو پھر اس کے وارثوں کے ذمہ ضروری ہے کہ اس کے مال کے اندر سے جو اس نے وراثت میں چھوڑا ہے اس کے اندر سے اس کی بیوی کی مہر کی رقم ادا کرے، اور اگر عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، مرد نے اس کو مہر کی رقم ادا نہیں کی، اس سے پہلے بیوی کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ جو مہر کی رقم ہے وہ بیوی کے ترکے کے اندر شامل کیا جائے گا، اور شرعی حصوں کے مطابق وہ دوسرے مال کے ساتھ ساتھ اس رقم کو بھی شرعی حصوں کے مطابق وارثوں کے درمیان میں تقسیم کیا جائے گا۔